ایک جلیل القدر، بہت ہی رفیع الشان بزرگ ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آج دنیا کا اگر بہت بڑا آدمی 5 کھرب کا مالک ہے تو میں بلا تأمل کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا عثمان ابن عفان کی دولت اس سے دگنی تھی، اور یہ ساری اللہ کے راستے میں قربان ہوئے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف 2 اونٹ ملکیت تھی، ایک گھر جس میں رہ رہے تھے اور وہ 2 کے 3 جوڑے غالباً کپڑوں کے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے 30,000 دینار غزوہ تبوک میں دیے، رسول اللہ کی خدمت پیش کیے، اور حضور اشرفیوں کو یوں پھینکتے اور کہتے سبحان اللہ وَلَكَ الْجَنَّةُ، یا عثمان لَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے، لا يَضُرُّكَ، تجھے آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ اس پہلو کو غور سے دیکھیں۔ اس پر الزام لگاتے ہیں مصر، کوفہ، بصرہ کے چند آوارہ گرد، جمہوریت پسند، جمہوریت زادے، یونان کی جمہوریت سے متاثر ایران کی سازشوں کا پیکر، میدان میں جوتے کھانے کے بعد سازش کرنے والے لوگ۔ آپ تحقیق فرمائیں، یہ 13-14 آدمی ہیں جو کمانڈ کرتے ہیں، اور ان 13-14 آدمیوں نے ہی گن کر تینوں صوبوں میں افراد اکٹھے کیے جو 3,000 تھے۔ یہ تینوں افراد، نہ تینوں گروپ، مکہ نہ بصرہ، کوفہ، مصر۔ کہاں مصر؟ جی غور فرمائیے، کہاں کوفہ اور کہاں بصرہ، لیکن مقام بویب پر تینوں ایک رات بچے ہوتے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ تینوں تمام تر مسافتوں اور فاصلوں کے باوجود ایک رات مقام بویب، بے واؤ یہ بے، اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں جمع ہوئے ہو، کہ ہم تو امیر حضرت امیر کے پاس چلے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے کہ جناب انہوں نے اپنے خاندان کے آدمی مسلط کر دیے ہیں۔ آج بھی کچھ وحشیوں، پاگلوں، بے علموں، نادانوں اور سیاسی چمگادڑوں کو یہی شکایت ہے کہ حضرت عثمان غنی نے، حضرت بھی کہتے ہیں، عثمان ذو النورین بھی کہتے ہیں، اور بکواس وہی کرتے ہیں جو اس دور کے قاتلوں، ڈاکوؤں، چوروں نے کیے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سیدنا عثمان غنی 3 دفعہ دے چکے۔ پہلی دفعہ مسجد میں، دوسری دفعہ مسجد میں، تیسری دفعہ جب محاصرہ ہو گیا تو اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے۔ کیا فرمانے لگے کہ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو ابو بکر و عمر نے گورنر بنائے ہیں، میں نے تو صرف 3 آدمیوں کو گورنر بنایا ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے تاریخ پڑھتے ہیں، دوسرا پہلو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سفید کپڑے پہن لیے اور کرسی پہ آ کر کے ٹور جما کے بیٹھ گئے، اور میرا خیال ہے وہ تاریخ ٹھیک ہی کہتی ہے کہ عثمان ابن عفان نے اپنے خاندان کو مسلط کیا ہوگا۔ آئی تھنک یہ تمہاری تھنکنگ پاور، تمہارے آباء و اجداد جن سے تم نے یہ سب کچھ لیا، تم سب مل کے کیا ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔
اور اگر تاریخ پر کسی کو بہت ناز ہو تو میں فقیر کچھ تھوڑی دیر کے لیے خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کا اور انصاب کا ماہر کہتا ہے کہ سندھ نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام ہے۔ ہند، سندھ، یہ ان کے دونوں پڑپوتے ہیں۔ اور دوسرا مورخ کہتا ہے کہ آریہ جب ہندوستان میں آئے اور ان کو زمینوں کو آباد کرنے کا شوق ہوا تو انہوں نے دیکھا اس علاقے کو، یہاں پانی بہت تھا، اس کا نام سندھڑی رکھ دیا۔ اب دونوں میں سے کون سچا ہے؟ کرو گے فیصلہ؟ نہیں، تاریخ کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہی کچھ جو کسی نے سن لیا ادھر سے اس کو جمع کر دیا، یہی تاریخ ہے۔ اس کی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا قرآن و حدیث مضبوط ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ایسا کلیہ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے آپ کو انشاءاللہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے تاریخ پر انحصار کیا تو تاریخ میں تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں، اف توبہ۔ اور بزرگ نور حسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے حضرت عثمان ابن عفان پر، اس میں بھی جوابات ہیں۔ اور جو عربی جانتے ہیں وہ البدایہ والنہایہ پڑھیں۔ کاہے کے لیے ہیں یہ کتابیں؟ چاٹنے کے لیے کہ سنبھال کے اوپر رکھنے کے لیے، یہ لائبریری میں سجانے کے لیے لگا رہا میری بڑی بڑی لائبریری ہے اور فلانی کتاب کٹی ہوئے اور میں دیکھو کبھی پڑھی نہیں، لائبریری کیسے ہے؟ اس لیے نہیں، اس کو پڑھو، اس میں جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ بڑے اعتراضات یہی چیز ہے اور یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ 25 گورنر تھے سیدنا عثمان ابن عفان کی عہد مبارک میں۔ کتنے گورنر؟ 25 گورنر، گویا 25 صوبوں کا ملک تھا۔ آپ اندازہ لگائیے 4 صوبے کا ملک نہیں سنبھالا وینا، 25 صوبوں کا ملک اور 25 گورنر، اور ان میں وہ فرماتے ہیں کہ 3 میں نے مقرر کیے ہیں، باقی جو سارے مجھ سے پہلے مقرر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ اور بھائی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا عثمان ابن عفان پہ اعتراض تب کریں کہ جو کام حضرت عثمان نے کیا ہے یہ پہلے کبھی نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مکہ مکرمہ کا گورنر کون تھا؟ آپ کو اگر کسی کو یاد ہے تو فرمائیں۔ فرمائیں جی، کسی دوست کو معلوم ہے؟ یہاں میں حالانکہ کئی جگہ بتا چکا ہوں۔ مکہ مکرمہ کا گورنر عتاب ابن اسید، بنی امیہ کا ایک آدمی عتاب ابن اسید، اسید کا بیٹا عتاب، کس نے مقرر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے کا گورنر علی کو نبی نے کیوں نہ بنایا؟ جعفر طیار کے پتر کو بنا چھوڑا، عقیل کو بنا چھوڑنا رضی اللہ عنہ، عباس کو بنا دے ونا، عبداللہ ابن عباس کو بنا دے ونا، فضل ابن عباس کو، قسم ابن عباس کو، فضیل ابن عباس کو، اور 5 پترن حضرت عباس کے نبی دے سوچرن کئی ایک بنا دے ویا۔ 56 جوان نبی دی زندگی وچ بنی ہاشم دے مسلمانن 56 وچوں کئی ایک کو نہ بنایا، آخر لبا کے بنی امیہ وچ۔ یہ میرا قصور ہے، یہ عثمان دا قصور ہے؟ پاگلو، بے عقل، ظالموں، اعتراض کرنے لگے، کوئی سوچو تو صحیح کیا اعتراض ہے کہ یہ اپنے خاندان کو مسلط کر دیا۔ نبی نے بنی امیہ کو مسلط آپ کی کہ عثمان نے کی کہ اپنی زندگی میں مکے دا گورنر اور عتاب ابن اسید کو بنا دیا۔ مکہ وڈا شہر ہے، بادشاہ وڈا صوبہ ہے، سونا قریشیاں دیاں
تریک شاخاں اٹھاراں دن ہٹ جنگجو دلیر بہادر لف کے وار نہ کرنا آخنا ہوئے تکڑا سینہ آدھا پہ اپنے آپ کو بچا سکتے بچا کے میں آیا ہوں اون صوبے کے گورنر کیا کو بنایا مولا علی کو یا انتہا بچو ہم علی کو نبی نے اپنی حیات اتنا بڑھایا میرا کیا قصور ہے دسو تو ہاں سیدھی جی گال ہے بڑا آسان کام ہے یہ برادری میں حکومت راونی ہو گیا کہ مکے دا گورنر مولا علی کو نبی بنائی ویندہ جن چھوڑائی ویندے کہ مکے دا گورنر کیا کو بنایا بنی امیہ کو عطاب ابن اسیر کو کیوں بنایا وجہ کیا ہے وجہ اسے بحث کو نہ کرے سوں بہن ان ودے رسوں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں سربراہ بردہ اور حکمرانی کے اہل تھے اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ حاصل کر لینے کے بعد بھی حکمرانی انہی کے پاس رہے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ سربراہ بردہ تھے بنی امیہ سے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آدمی آج سے اگر میں 10 سال اور زندہ رہا تو 10 سال کی مہلت دیتا ہوں کوئی آدمی مجھے تاریخ میں سے ڈھونڈ کے دکھائے کہ بنی ہاشم مکہ میں یا کسی اور جگہ حاکم تھے جاہلیت کے زمانے میں تو پھر تو اسلام کے زمانے میں بھی بنی ہاشم کا حق بن گیا کہ وہ حاکم بنے لیکن جب جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بنی امیہ ہی حاکم تھے مکے سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے حرب فجار بہت زیادہ مشہور ہے میں پوچھتا ہوں اس کی کمان کس نے کی ہاشمی نے اٹھائیے تاریخ پڑھیے سب قبیلوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے اور گروپ بنا کے جناب کو بنی امیہ آدھو نہ کو گھوٹ کے نبی نے جس کو اپنا گواہ بنایا اس کی گواہی کی صداقت اور سچائی کے لیے یہی بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ نبی کا گواہ ہے اس نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو 3 مرتبہ جواب دے کے رد کیا وہ تو اس امت کو یاد نہیں ہے ان پروفیسر دوستوں کو یاد نہیں ہے یہ کالج کے متوالے یہ کفار سے PhD کر کے آنے والے یہ نام نہاد پڑھے لکھے دوست ان کو اعتراضات یاد ہیں جوابات یاد نہیں ہیں نبی کے گواہ کے جوابات یاد نہیں ہیں اور کفر کے گواہ کے سکھائے گئے سوالات یاد ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی